إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم۔ انتہائی قابل تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستو، گزشتہ دروس میں تاریخ نزول قرآن، حفاظت قرآن اور تفسیر سے متعلق چند ضروری باتوں پہ گفتگو ہوئی، اور آج کے درس سے انشاءاللہ باقاعدہ سورۃ الفاتحہ سے درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیات ہیں، اور سورت کے شروع سے پہلے ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے درس میں سورہ فاتحہ کے فضائل و خصوصیات اور بسم اللہ پہ گفتگو کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ سورۃ العلق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ جن حضرات صحابہ کرام سے سورہ فاتحہ کا اول ما نزل یعنی نزول میں سب سے پہلی سورت نازل ہونا منقول ہے، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی، اور شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس سورت میں بیان کر دیے۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ اس سورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی الذہن ہو کر خالص طلب حق اور راہ حق راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ سے بھی یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ اور سورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ جس کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتا ہے کہ الہ العالمین مجھے ہدایت عطا فرما، اور اسی درخواست کے جواب میں پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔
اور آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اس پر تو تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ فاتحہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے کسی اور سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ تو اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے بتوں کو، اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترتے وقت بسم اللہ کے پڑھنے کی ہدایات قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہیں۔ اور پھر ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ وہ قدم قدم پر اس حلف و وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کام بغیر اللہ کی مشیت اور ارادے کے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا بڑا کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا یہ گھونٹ مجھے عطا فرمایا۔ مومن اور کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اس طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے کہ جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشرتی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے، رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا،
کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کاموں میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ فللہ الحمد علی دین الاسلام و تعلیماتہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے کے وقت پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس تمہید کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک حرف با، دوسرا اسم اور تیسرا اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے 3 معنی اس مقام کے مناسب ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا معنی ہوتا ہے مصاحبت کے لیے، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا۔ دوسرا ہوتا ہے استعانت، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے تبرک کے لیے، اور آگے ہے اسم۔ لفظ اسم میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا زیادہ ضروری نہیں ہے عوام کے لیے، لیکن اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اس کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور پھر اس لیے اس لفظ کا کوئی تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ پھر اس لیے بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی کی ترتیب سے ہوئے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے، اور آگے ہے الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں۔ رحمان کے معنی عام رحمت کے، اور رحیم کا معنی تام الرحمہ کے ہیں۔ عام الرحمہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو، اور تام الرحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اس لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال نہیں۔ بخلاف لفظ رحیم کے، اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری رحمت کا معاملہ کرے۔ اس لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور پھر یہاں سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں، اور اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئیں، اور وہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والے ہیں۔
اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ کی صفت رحمت ہے۔ نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اسی کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظامات وجود میں آئے ہیں۔ اور پھر تعوذ کا معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا باجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج نماز۔ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ مسنون نہیں۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں۔ درمیان تلاوت جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں مقرر بسم اللہ پڑھی جائے، اعوذ باللہ نہیں۔ اور سورہ برات کے اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو بسم اللہ اس میں نہ پڑھے۔ اگر قرآن کی تلاوت سورہ توبہ سے ہی شروع کر رہا ہے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت کا جز ہے اور ہر دو سورتوں کے درمیان مستقل آیت ہے، اس لیے اس کا احترام قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے، اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں۔ ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا ہر حال میں جائز ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سے دوسرے ائمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور بعض روایات میں ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تھے چند احکام، فضائل و مسائل جو بسم اللہ سے متعلق تھے۔ آئندہ کل درس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک لم یزل ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور صحیح قرآن کریم کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔